السلام علیکم عزیز کیڈٹس، لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم اپنی تیسری باب کے چوتھے اور آخری لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے میوات گاؤں میں میواتیوں کے ہاں مرزا شیزور اور ان کے گھر والوں کی جو گزر بسر تھی اس کے بارے میں پڑھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی رات میری بیوی کے جاڑے سے بخار آیا، جاڑا سے مطلب سردی۔ اس وقت کی پریشانی یعنی اس جاڑے کے وقت کی بخار کی پریشانی بس بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اندھیرا گپ یعنی گھنا اندھیرا تھا، می کی جڑی برسات کی جڑی تھی، یعنی مسلسل برس رہی تھی، کپڑے سب گیلے، آگ کا سامان ناممکن یعنی جلانے کا جو سامان تھا وہ ناممکن تھا۔ حیران تھے، الہی یعنی اے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ندائیہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، کیا انتظام کیا جائے۔ مریضہ کی حالت نہایت ابتر ہو گئی، یعنی خراب ہو گئی، یہاں تک کہ تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی، یعنی مطلب اللہ میاں کو پیاری ہو گئی۔ چونکہ وہ ساری عمر ناز و نعمت میں پلی تھی، یعنی شاہی خاندان کی بیٹی تھی تو ناز و نعمت میں پلی تھی، پرورش پائی تھی۔ غدر کی مصیبتیں یعنی جو جنگ آزادی کی جو مصیبتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، ہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھی، یعنی جنگ آزادی کی یہ مصیبتیں ہی ان کی ہلاکت تھی۔ خیر اس وقت تو جان بچ گئی، مگر یہ بات کا جھٹکا ایسا لگا، یعنی یہ جو بخار کا جھٹکا تھا کہ جان لے کر گیا۔ صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی، کفن وغیرہ منگوایا گیا اور دوپہر تک یہ محتاج شہزادی یعنی حاجت مند شہزادی گور غریباں یعنی غریبوں کی قبرستان میں، گور قبرستان کو کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے جا سوئی، یعنی ہمیشہ کے لیے جا کر سو گئی۔ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی، یعنی مطلب جب کفن دفن وغیرہ ہو گیا اور اس کے بعد اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ اناج سب بیگ کر یعنی مطلب گیلا ہو کر سڑ گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں سے بھی مانگتے ہوئے شرم لحاظ آتا تھا، شرم آتی تھی، وہ بھی ہماری طرح اسی مصیبت میں گرفتار تھے، یعنی غلے کا جو مسئلہ تھا وہ ان کو بھی تھا۔ تاہم اس کے باوجود ہمارے گاؤں کے چودھری کو یعنی جو وہاں کا بڑا تھا، خود ہی خیال ہوا، اس نے قطب صاحب سے، یہ ایک جگہ کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی کا مزار ہے، یہاں پر 1 روپیہ کا آٹا منگوایا۔ وہ آٹا نصف کے قریب یعنی آدھے کے قریب خرچ ہوا ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا، یعنی مطلب رمضان کا مہینہ شروع ہوا۔ والدہ صاحبہ کا دل بہت نازک تھا، وہ ہر وقت گزشتہ زمانہ یعنی گزرے ہوئے زمانہ کو یاد کرتی تھی۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا، یعنی ایک ٹھنڈی سانس لی اور چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو اگلا وقت یاد آ گیا، تسلی کی باتیں کرنے لگا، یعنی میں نے ان کو حوصلہ دینا چاہا، اطمینان دینا چاہا، جس سے ان کو کچھ ڈارس ہو گئی، یعنی حوصلہ ہو گیا۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، یعنی جو روزے کے 4-5 دن تھے وہ تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی، یعنی بڑی مشکل پیش آئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی، یعنی سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، یعنی افطاری پانی سے، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ کلیجہ منہ کو آنا مطلب تکلیف ہونا، بہت زیادہ تکلیف ہونا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی
کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے رویا کرتی تھی، یعنی کچھ بیان کیا کرتی تھی اور روتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ ان کی خاموشی اور اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا، یعنی ڈھارس ہوا۔ اور چھوٹی بہن کو، جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھی، ہوائیاں اڑنا کے مطلب ہوش و حواس کو بیٹھنا، ہوائیاں اڑ رہی تھی، دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے سے نڈال ہو کر، یعنی مطلب بے دم بے مجال ہو کر چارپائی پر جا پڑی، یعنی مطلب جا کر لیٹ گئی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا ہوتا ہے، ایک جھٹکا سا ہوتا ہے۔ یہاں تشبیہ دی گئی غوطہ سا، یعنی غوطے جیسا، یہاں تشبیہ دی گئی ہے۔ اس غوطہ اور ناتوانی، یعنی مطلب اس ڈبکی اور ناتوانی کمزوری کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھی اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی، ان کی نقل کرنا، یعنی ہو بہو اس کو بیان کرنا محال ہے، مشکل ہے۔ حاصل مطلب یہ، اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ ان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ پھر رابطہ کی علامت، اور ابھی واوین میں بند ان کی وہ بات یہاں سے لے کر یہاں تک، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے، یہ بھی ان کی والدہ کے جو الفاظ ہے وہ ہے، ہم نے ایسا کیا قصور کیا، ایسی اس میں کیا غلطی کی۔ قصور قصر سے نکلا ہے، کمی کو کہتے ہیں، قصر کسی جگہ ایوان یا عمارت کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں کمی کو بھی کہتے ہیں۔ ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ یہاں پر ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہو، یہ جو علامت ہے اس کو انگریزی میں کوسچن مارک یا سائن آف انٹاروگیشن کہتے ہیں، جب کہ اردو میں سے سوالیہ نشان، لیکن اس کا جو قواعد کے لحاظ سے نام ہے وہ ہے استفہامیہ علامت۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو، یعنی حاجت مندوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج حاجت مند اور روزے پر روزہ رکھتے۔ روزے پر روزہ رکھنا مطلب ہے کہ بھوک کی حالت میں روزہ رکھنا۔ خداوند پھر اس میں مخاطب کیا گیا ہے، ندائی علامت ہے۔ اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی ہے جس کے منہ میں کل سے کیل اڑ کر نہیں گئی ہے۔ اڑ کر کیل، اس میں اڑ کر کیل جانا، یہ ہندی اس میں محاورے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں کھایا، غلے کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ دوسرے دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقہ میں روزہ پر روزہ رکھا، یعنی مطلب بھوک کی حالت میں ہی روزہ رکھا۔ یہاں سے وہ جو نام تھا ہمارا فاقہ میں روزہ، وہ یہاں اس میں اس جگہ سے وہ تعلق رکھ رہا ہے۔ شام کے قریب، یعنی شام نزدیک تھا، افطاری کا وقت قریب تھا، چودھری کا آدمی آیا اور میٹھے چاول لایا اور بولا، آج ہمارے نیاز تھی، یعنی منت تھی، ہم نے ایک منت مانی ہوئی تھی، خیرات تھی، یہ اس کا کھانا ہے، اور 5 روپیہ زکوٰۃ کے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے جو 5 روپیے ہے وہ ہے۔ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ وہ چودھری کا جو آدمی ہے وہ بولا کہ ہم ہر سال بکریوں کا زکوٰۃ دیا کرتا ہے، مگر اب کے نقد دے دیا، اس سال ہم نقد دے رہے ہیں۔ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئی گویا بادشاہت مل گئی ہو، کیونکہ اس غربت کی حالت میں یہ انہیں بادشاہت نظر آتی تھی۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے قصہ اس میں کہا، یہ بات سنائی، کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بیچتا جاتا تھا، شکر ادا کیا کرتا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلاکت، یعنی قسمت کی گردش نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا، لیکن عورت ذات جو کی توں ویسی کی ویسی اپنی قدیمی غیرت داری پر، جو بادشاہوں والی غیرت تھی، پر قائم رہی۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ متغیر سے مطلب تغیر والا، یعنی مطلب تبدیل۔ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا یعنی تبدیل ہو گیا۔ باوجود فاقہ کی ناتوانی یعنی کمزوری کے، انہوں نے تیور بدل کر یعنی چہرے کے انداز بدل کر، یعنی ماتھے پر شکن لا کر کہا، تف
تف لعنت کو کہتے ہیں، تیری غیرت پر خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے، ارے اس سے مر جانا بہتر تھا، اگرچہ ہم مٹ گئے، ختم ہو گئے مگر ہماری حرارت، ہمارے اندر جو گرمائش ہے وہ نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا، تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں، یعنی ہماری عادت نہیں۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا شرم کے مارے، اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، مطلب یہ کہ بالکل اس میں ساکن ہو گیا۔ چاہا کہ یہ چیزیں واپس کر آؤں مگر والدہ نے روکا اور کہا، رابطہ کی علامت پھر آ گئی، خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا، اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھانا کھا لیا۔ 5 روپے کا آٹا منگوایا، جس سے رمضان بخیر و خوبی بسر ہو گیا، یعنی جو رمضان کے باقی دن تھے وہ خیریت سے گزر گئے۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں اور رہے، یعنی اس میواتیو کے گاؤں میں ہم مزید 6 مہینے رہے۔ پھر اس کے بعد ہم دہلی آ گئے، یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریزی سرکار نے، یعنی انگریزی حکومت نے جب عام معافی کا اعلان ہوا تو میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی، یعنی وظیفہ مقرر کر دیا، پینشن سے مراد وظیفہ مقرر کر دیا، جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے، یعنی جس پر آج کل میری زندگی منحصر ہے۔ بیگمات کے آنسو سے لیا ہوا یہ ایک افسانہ، یہ ایک سچی کہانی جو ہم نے پڑھی مرزا شزور کی، جس میں مغل خاندان پر جو انگریزوں کے ظلم و ستم تھے وہ بیان کیے گئے تھے۔ بچے مشق کی طرف اگر ہم آئے تو اس میں پہلا سوال ہے کہ مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آزردہ تھا، کیوں پریشان تھا؟ کیونکہ وہ اس ماحول کا عادی تھا، گانا سننے کے ماحول کا، اور اس کا جی الجھتا تھا کہ ابھی میں اس سے کس طرح منع ہوں گا۔ تو اس دوسرے پیراگراف کو، پہلے پیراگراف کو اس مرزا سلیم بہادر والے میں یہ جواب موجود ہے، بعد میں شیئر بھی کر دوں گا۔ مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سما تھا؟ جب مرزا سلیم بہادر کو دوست نے مشورہ دیا اور وہ جب جامع مسجد چلے گئے تو وہاں پر جو خلقہ بنائے لوگ بیٹھے تھے، درس و تدریس اور رونق اور سینکڑوں خوان، وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ 1857 کے بعد رمضان میں اس مسجد کی کیا حالت تھی؟ جب مرزا شزور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس مسجد میں چلے گئے جہاں گاس کے انبار لگے ہوئے تھے، اس میں گوڑوں کے دانے دلے جا رہے تھے، استبل نظر آ رہا تھا، وہ والی بات۔ اور چوتھا سوال ہے کہ مرزا شزور کون تھے؟ مرزا سلیم بہادر کے اور بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے۔ اور اگلا سوال ہے میواتیوں نے مرزا شزور کے خاندان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیسا سلوک کیا میواتیوں نے، جو ہم نے پڑھا آج کے لیکچر میں۔ پھر خالی جگہ ہے وہ آپ نے فل کر لینی ہے۔ اور پھر اگلا سوال نمبر جو 3 ہے، رموز و اوقاف ہے رابطہ، یہ آج تقریباً میرے خیال میں 3 4 5 جگہوں پہ آج اس لیکچر میں ہم نے پڑھا۔ تفصیل یا اس علامت کی تعریف بھی میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا۔ قوسین اس کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، خط اس کا نہیں پڑھ چکے، اس کا میں آپ کو اس میں تفصیل دے دوں گا لکھ کے۔ اور اس سبق کا خلاصہ لکھی ہے، سبق کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا۔ آپ اپنی طرف سے بھی کوشش کریں کہ یہ جو افسانہ ہم نے پڑھا یہ مختصر اگر آپ 10-15 لائنوں میں اگر بیان کرنا چاہے تو کس طرح بیان کر سکتے۔ خلاصہ 1/3 ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ مطلب جتنی بھی الفاظ یا جتنی بھی لائنیں ہوتی ہے اس کو آپ 3 پہ تقسیم کرتے ہیں تو جو تیسرا حصہ اس کا بنتا ہے تقریباً خلاصہ اتنا ہونا چاہیے۔ اپنی کسی قریبی دوست، استاد، عزیز یا رشتہ دار کی شخصیت پر ایک مضمون لکھیے۔ اس سے پہلے جو سقراط پر ایک مضمون ہم نے
غیر افسانوی نثر، چونکہ اس کا تعلق غیر افسانوی نثر سے ہے تو اس پر ایک مضمون جو سقراط کی طرح کا ایک مضمون اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ اس میں آزمائشی طور پر ایک مضمون لکھ کے اور مجھے بھجوا دیں، میں دیکھ لوں گا، تو اس میں جو کمی بیشی ہوئی پھر میں آپ لوگوں کو ٹھیک کر کے واپس بھجوا دوں گا اور ایک معیاری مضمون ہم تیار کر لیں گے۔ یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک و سوال ہو، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے گروپ میں بھی اور بعد میں الگ بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو۔ وما علینا الا